الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ الطاہرین و اصحاب الصالحین اما بعد۔ میر جمع احباب درد دل کے ہلہلے، یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ سب حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے اتحاد مسلمین کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا اور مولانا نے مجھے اس کے لیے دعوت دی ہے۔ میں جب صبح کے وقت آنکھ کھولتا ہوں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا میں پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم، کہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کسی دوسری امت میں پیدا نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر شرف اور اس سے بڑھ کر فخر کی بات میرے اور آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاد رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ تو آپ یہ داد نہ دیں، بس میری بات کی طرف توجہ دیں، میں شکر گزار ہوں گا۔ اختلاف امت کے بارے میں دو چار باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بعد میں بے شک آپ سوال کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ توقع رکھتا ہے نا کہ اختلاف دنیا سے ختم ہو جائے تو این خیال است و محال است و جنو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ دو باتیں ختم ہو جائیں تو پھر شاید اختلاف ختم ہو جائے۔ ایک تو لوگوں سے عقل چھین لی جائے کہ سوچنا چھوڑ دیں، دوسرا اپنی بات دیانتداری سے بیان نہ کریں، دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا دیں۔ ان دو صورتوں میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ورنہ اگر یہ لوگوں کو آزادی دی جائے کہ ایمانداری سے غور و فکر کرو اور جس نتیجہ تک پہنچو اس کو بیان کرو، تو پھر اختلاف فطری بات ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم عام لوگ تو گزار رہے ہیں، قرآن مجید کے بیان کے مطابق انبیاء علیہ السلام میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، باپ بیٹا۔ تو سورہ الانبیاء میں اللہ کہتا ہے کہ ایک قوم کی کھیتی میں بکریاں رات کے وقت چڑھ گئیں اور یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا، اس وقت حاکم وقت بھی تھے، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ نے اس کو درست نہیں مانا۔ ففہمنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صحیح بات سجا دی، مگر تعریف دونوں کی وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ سب کو ہم نے علم اور حکمت دیا تھا، باپ کو بھی دیا تھا اس کو، مگر فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا درست نکلا۔ پیغمبر ہوتے ہوئے ایک معاملہ کے سمجھنے میں باپ اور بیٹے کا، دونوں نبیوں کا اختلاف ہو گیا۔ اس لیے اختلاف سے نہ گھبرائیں، یہ اس کائنات کی رونق رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی عقل کا استعمال ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ بری بات صرف یہ ہے کہ اس اختلاف کو جو دیانتداری سے ہو سکتا ہے مخالفت اور مخاصمت کا ذریعہ بنا لیا جائے، دشمنی آپس میں بیر۔ اور جیسے میرے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ دشمنوں نے بھی صادق کہا، دشمن کوئی نہیں، بالکل یہ غلط باتیں ہیں۔ سب لوگ آپ اہل سنت سے ملیں، وہ آپ سے ملیں تو پتہ چلے کہ سب ائمہ اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے نقوی صاحب سے سنا، وہ ایک جلسے میں انہوں نے کہا یار میں جب سے مجلس میں شامل ہوا ہوں علماء کی متحدہ میں اہل سنت کے مدارس میں گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بالکل اہل بیت کے خلاف نہیں، ان کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں، صرف طریقہ ہے تھوڑا بہت اختلاف اس میں ہو سکتا۔ تو ایک تو اختلاف بری شے نہیں، مخالفت بری شے ہے کہ دشمنی بنا لیا جائے، اور دشمنی کی یہی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھیں، ہم آپ کے ساتھ نہ پڑھیں، جنازوں میں شریک ہوں، رشتے ناطے چھوڑ دیں، یہ پھر امت کی بربادی کا سبب ہوگی۔ اگر آپ جو کچھ سمجھتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا اظہار بھی کریں طریقہ سے، دوسرے بھی کریں، مگر امت کی جو وحدت ہے، ان کا جو اتفاق اور اتحاد ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے لیے آپ ذرا پیچھے جائیں، میں آپ حضرات کی ذہنی مناسبت کی بنیاد پر امیر المومنین علی علیہ السلام کا حوالہ دوں گا کہ امت کے اتحاد کی خاطر آپ نے کتنی قربانیاں دی۔
سب سے پہلے تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب خلافت منعقد ہوگی تو یہ نجران میں تھا ابو سفیان، وہاں سے آیا تو اس نے جب دیکھا کہ یہ ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو ان کے دوست سے زمانہ جاہلیت سے رسالت مآب علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ان کے پاس گیا۔ یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس احسان کو امت بلا نہیں سکتی کہ علی علیہ السلام نے اس وقت کس دیانت کا مظاہرہ کیا اور امت کی وحدت کا۔ حضرت عباس کو ساتھ گانٹا کہ یہ کون ہے جو بنو تیم کا آدمی ایک خلیفہ بن گیا، ہم عبد مناف کی اولاد جب مر گئے تھا تو قریبی، اٹھے آپ حضرت علی کو کھڑا کریں اور میں اس کی حمایت کے لیے مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ آپ اندازہ کریں اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو اسلام مدینہ میں ہی ختم ہو جاتا۔ اور جب حضرت عباس بھی اور یہ ابو سفیان دونوں رسول حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ پیشکش کی کہ آپ ہر لحاظ سے زیادہ حقدار ہیں، آپ اٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان میری حمایت کے لیے جو سوار اور پیادے آئیں گے وہی ہے نا جو میدان بدر اور میں رسالت مآب کے خلاف آتے تھے۔ تو میری حمایت کے بہانے چاہتا کہ وہی اسلام کے دشمن دوبارہ مدینہ میں آ جائے، نہ ابو بکر رہے نہ میں رہوں اور اسلام یہی تباہ ہو کر رہ جائے، میں تیری اس سازش کا شکار نہیں ہو سکتا۔ امت کے اتحاد کے لیے کتنی بڑی بات ہے، ورنہ اس کی بات کو آپ قبول کر لیتے نہ آج سنی ہوتے نہ شیعہ ہوتے، سب کو برباد ہو جاتا۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جو لوگ اٹھے، ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، اہل سنت میں سے بھی کوئی اس کا منکر نہیں، کوئی شرارتی اور ضدی اور الگ بات ہے کہ جنگ جمل میں جو لوگ آئے، صفین میں آئے، نہروان میں آئے، ان سب جنگوں میں حق علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کوئی سنی عالم ایسا نہیں کہتا، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ان سے کوئی برا نہیں تھا۔ وہ خارجی جو نا آج ہم نے ہزار برا کہیں، وہ بڑے دیندار لوگ تھے، بڑے نمازی تھے، متقی تھے، مگر جذباتی تھے۔ جب آپ نے ثالثی قبول کر لی، تحکیم قبول کر لی، ثالث مقرر ہو گیا وہ موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص کے میرا اور معاویہ کا فیصلہ کرو، تو وہ 12,000 آدمی ناراض ہو کر الگ ہو گیا کہ کیا فیصلہ کرنا، آپ خلیفہ برحق ہیں، قرآن کہتا ہے باغیوں سے جنگ کرو، آپ نے اس معاویہ کے ساتھ ثالثی کیا کرنی؟ یہ ثالثی قبول کر کے آپ نے اپنی پوزیشن مشکوک کر لی۔ برے نہیں تھے، نیت نیک تھی، مگر باغی ہو گئے۔ اور انہوں نے اعلانیہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کام جو آپ نے کیا نا، تحکیم کو قبول کرنا، یہ کفر ہے۔ اتنی دور تک چلے گئے کہ وہ پہلے ہی کافر تھے جو آپ سے لڑ رہے تھے، مگر آپ بھی کافر ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنی خلافت کو مشکوک اعلانیہ کہتے تھے علی علیہ السلام کو کہ آپ کافر ہیں، کفر سے توبہ کریں، پھر ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی فوج میں، ورنہ آپ کو جہاں پائیں گے قتل کریں گے۔ اعلانیہ کہتے ہیں قتل کریں گے، مگر اندازہ کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ نے کہا 3 وعدے ہیں میرے تمہارے ساتھ، تمہارے کلمہ کا میں احترام کروں گا، تم بے شک مجھے کافر کہو، مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دو، مگر مسجدوں میں آؤ گے تو تمہیں مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا جائے گا، اور جو مال فیع پبلک فائننس بیت المال سے وظیفہ وہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو ملتا تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے خلاف جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا جب تک تم خون خرابہ نہ کرو۔ جب انہوں نے بستیوں میں خون خرابہ شروع کر دیا، پھر آپ نے ان کے خلاف قدم اٹھایا، ان کو بری طرح ہلاک کیا، 12 صرف ان میں سے بچے۔ اندازہ کریں کہ جو کافر کہہ رہے تھے آپ، انہیں بھی آپ نے کہا کہ مسجدوں میں آؤ۔ اتحاد اسلام کا جو کتنا مقدمہ ہے، کافر کہہ رہے ہیں، اگر آپ انہیں کہتے ہیں تمہیں مسجدوں سے نہیں روکا جائے، حوصلے سے میری باتیں سننی، جذباتی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہوئے، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعد میں جب آپ کے فرزند کی باری آئی رسول اللہ کے علاقے پر سوار کی، تو مسلمانوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا میدان کربلا میں، مگر امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بغیر غور و کفن کے چھوڑ گئے۔ انہوں نے یہ سلوک کیا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے کلمہ کا احترام کرتے ہوئے جو ان سے لڑے تھے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو باقاعدہ دفن کیا۔ اس لیے یہ کلمہ اسلام جو ہے یہ چھوٹی بات نہیں، عاقبت کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، وہاں کس کو سزا ہوتی ہے، کون بری ہوتا۔ اس دنیا میں اللہ کے لیے میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں، سنیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس کا احترام کرو۔ اس کا احترام امیر المومنین نے کیا، خلفاء نے کیا۔
ابو داؤد شریف میں آتا کہ حضرت ابو بکر جب حاکم تھے تو ان کے سامنے ایک شخص نے گالیاں دی، سنیوں کے لیے سننے کی بات ہے، وہ رنج میں آئے اور وہاں ان کا ایک عقیدت مند تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر، گالیاں دی، آپ غصہ پی گیا، وہ شخص گالیاں دینے والا چلا گیا تو آپ نے اس کو پوچھا اپنے عقیدت مند کو کہ اگر میں تجھے اجازت دے دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا میں نے کوئی کسر چھوڑنی تھی، فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا کہ یہ مقام دین میں رسول اللہ کے سوا کسی کا نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے، کونے کو گالی دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا، مرتد ہے، اس کی اصلاح قتل، باقی کوئی کتنا بڑا نا اس کو اگر گالی دیتا چلو بےہودگی سمجھ لو، قتل کا مستحق نہیں ہوتا، قتل کی اصلاح کوئی آسان بات ہے۔ اب یہ سارا قتل و غارت جو ہو رہا فلاں فلاں کو گالیاں دی، بےہودگی ہے، ٹھیک ہے کوئی گالیاں دیتا وہ اللہ سے معاملہ ہے، اگر وہ غلط دیتا اللہ اسے نہیں دے گا، مگر اس کی اصلاح قتل نہیں۔ پوری ایک کتاب جو ہے نا آخری دور میں سلطنت عثمانیہ کے جو مفتی تھے اور ان کی وہ کتاب حنفی علماء کا مرد ہے، اب فتح اسی سے دیتے ہیں، اس کو فتاوی شامیہ کہہ دیتے ہیں، رد المختار کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تنبیہ الولاۃ والحکام، سارے گورنر و حاکموں کے نام کہ خبردار کسی صحابی کو گالی دینے والے کو قتل نہ کرنا ورنہ تم خود قیامت کے دن جہنمی ہوگی، یہ وہ جرم نہیں ہے جس کی سزا اسلام میں قتل۔ اتحاد کی خاطر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ اتحاد کی خالی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے سمجھیں کہ کس حد تک اس شخص کا جرم ہے، اسلام میں اس کی کیا سزا ہے۔ آپ اپنی طرف سے جذباتی ہو کر فیصلے کرتے رہیں گے، اپنی شریعت بنا رہیں گے، پھر اتحاد کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اور نماز کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کے سامنے مروان جو تھا نا وہ مدینہ میں نماز پڑھاتا تھا، اب جو اس کا کردار ہے وہ سنی شیعہ سب جانتے ہیں، مگر یہ دونوں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور یہ خبر ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے، اور پھر اس نماز کو دہراتے بھی نہیں تھے، کہتے ہیں ان کو اس کو سب و شتم بھی کرتے تھے، برا کہتے تھے، مگر نماز اس کے پیچھے پڑھتے تھے، کیونکہ اسلام اس وقت تک نہیں آپ مستحکم ہو سکتا، نہ اتحاد ہو سکتا جب تک آپ نماز ایک نہ کریں۔ اگر آپ زبانی باتیں کرتے رہنا مگر شیعہ سنی کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور سنی شیعہ کے پیچھے، تو پھر یہ ایک خواب ہی ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ پہلے یہ بہنا رشتہ، اسلام تو جوڑتا ہی نماز سے، اگر نماز آپ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے اتحاد کا کوئی سوال نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی 30 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ سنی عالم کی پیچھے نماز پڑھنے میں اتنا ثواب، آپ ہاتھ لٹکا کر پڑھیں۔ میری مسجد میں اگر آپ آئیں تو بالکل حرمین کا نمونہ دیکھیں گے، لوگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، ناف کے نیچے ہے، سینے پر ہے، کسی کو کوئی تحفظ نہیں، کوئی کسی دوسرے کو کچھ نہیں کہتا، سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں معمولی ہیں۔ اب میرے سامنے علماء بیٹھے، میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے علماء بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے، ہاتھ چھوڑنا یا باندھنا، اس کا درجہ کیا ہے اسلام۔ اگر تم لوگ کہتے ہو جیسے شیعہ حضرات کی یہ مبطل صلاۃ ہے، ہاتھ باندھ لیے نماز باطل ہوگی، ثابت کرو، ائمہ اہل بیت سے اور شیعہ فقہ ثابت کرو کیوں مبطل صلاۃ ہے۔ یہ کہو ہم نہیں باندھتے، ٹھیک ہے نہ باندھو۔ سنیوں میں سے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں نہیں باندھتے، امام لیث کے پیروں جو تھے مصر میں وہ نہیں باندھتے تھے، امام اوزاعی شام میں نہیں باندھتے، اور میں خود کے ہی رقصوں میں کھلے ہاتھ پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ مگر یہ کہنا کہ باندھ لیے تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ عام شیعہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیوں باطل ہے چلوا۔ آپ یقین جانیں نماز جو ہے نا، کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ 10 سال اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں ہزاروں کے مجمع میں نماز پڑھی ہے، مسلمانوں کا اس میں اتفاق نہیں۔ آپ اس سوال کے بوجھ سے نکل ہی نہیں سکتے غیر مسلموں کے، آپ کہیں گے ہمیں اہل بیت نے یہ بتایا، وہ کہیں صحابہ نہیں، کافر نہیں یہ سنیں گے، وہ کہتے ہیں یار نبی علانیہ پڑھتا رہا، اس پر بھی تمہارا اتفاق نہیں۔ اس بات کو پلے باندھو اور میں ثابت کر دوں گا کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھے اور چھوڑے بھی، اس لیے کوئی بات نہیں، شرارتی لوگوں نے اپنی دکانیں بنانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی ہاتھ باندھ دے چھوڑ دے۔ نماز کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو فرائض اور واجبات ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں۔ جیسے آپ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، قد چھوٹے بڑے ہیں، رنگ جدا جدا ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہے، مگر آپ سب انسان کہلاتے ہیں۔ نماز کہلائے گی بے شک 100 طرح پڑھی جائے، جب تک یہ 6-7 باتیں رہ جائیں کہ نماز شروع کرے اللہ اکبر سے کہ ہاتھ اٹھانا بھی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں،
اسی لیے ہمارے یہاں مسجد رحمان ہے، وہاں دونوں ریاستوں میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، پہلی مرتبہ بھی نہیں اٹھاتی۔ وہ حکومت جو وہاں چل رہی ہے یہ خارجیوں کی ایک شاخ ہے، مگر بہت نرم معدل لوگ ہیں مسجد رحمان کے لوگ، وہاں سلطان بھی آبادی ہے، وہاں قاضی بھی آبادی ہیں، آتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز چالو نہیں ہوگی۔ ہاتھ آپ اٹھا رہے ہیں تو بہتر ہے، نہ اٹھائیں تو نماز کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کی نمازیں بھی درست ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ پڑھیں، کوئی سارے مسلمان پڑھیں، رکوع کریں، پھر سیدھا کھڑا ہوں، پھر 2 سجدے کریں، ان کے درمیان بیٹھیں، آخر میں تشہد پڑھیں اور سلام کہیں۔ کئی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں شیعہ سلام نہیں کہتے کیونکہ وہ دین ادھر منہ پھیرا ادھر منہ، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ افریقہ اور لیبیا وغیرہ میں جائیں، وہاں سنی جو ہیں امام مالک کے پیرو، وہ بھی منہ سیدھا رکھ کر بس السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ سلام کہنا نماز کا خاتمہ ہے، منہ پھیرنا ادھر ادھر یہ کوئی نہیں۔ اور یہ 2 سلام اور 1 سلام دونوں اللہ کے رسول نے پھیرے، کبھی صرف منہ سامنے رکھ کر 1 سلام السلام علیکم، مالکی اتنا ہی کہتے ہیں، آپ لوگ لمبا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان سے یہ کلمہ کہنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ 3 بار اس طرح کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ تاکی بات ہے، نماز کے بعد کے ذکر اذکار ہے، اگر کوئی شیعہ اس طرح نہ کرے نماز میں ذرا برابر فرق نہیں آتا، کچھ نہیں۔ السلام علیکم منہ سے کہنا ضروری تھا، وہ اس نے کہہ دیا، نماز ہو گئی ختم۔ اس کے بعد سنی بھی بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر 1 بار، آپ 3 بار کہہ دیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کو علماء تاکی بات کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے ذکر اذکار ہے، کریں، اچھا نہ کریں تو آپ بھی سمجھیں، مسائل اپنے علماء سے بھی پوچھا کریں نا۔ انہوں نے کہا یار آخری حق بتاؤ کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، تو کہہ دیں گے کہ نماز ہو گئی، اس سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو بہتر ہے۔ یہ قنوت جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، میرے ساتھی پڑھ لیتے ہیں، جاتے ہیں شیعہ مسجدوں میں کہتا ہوں دوسری رکعت میں اگر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، یار سنی کتابوں میں بھی رسول اللہ پڑھتے تھے، آپ لوگ کہتے ہیں ہنگامی حالات میں تھے، وہ کہتے ہیں ہر وقت ہنگامی حالات میں، فرق کوئی نہیں، اٹھا لیا کرو۔ بہت معمولی باتیں ہیں، مگر اس کے لیے علماء کا سینہ کھلا ہونا چاہیے۔ آپ عام لوگ ہیں، سادہ ہیں، جو علماء آپ کو بتائیں گے، جب یہی کہہ دیں گے کہ سنیوں کی نماز باطل ہے، وہ کہیں گے شیعوں کی باطل ہے، اتحاد کیا ہوگا پھر؟ اتحاد کی باتیں رہ جائیں گی، ایک فنکاری، اتحاد نہیں ہوگا۔ نماز کھلے دل سے بغیر تحفظ کے آپ سنیوں کے پیچھے پڑھیں، سنی آپ کے پیچھے پڑھیں۔ ابھی علامہ صاحب نماز پڑھائیں، میں ان کے پیچھے پڑھوں گا، مجھے ذرا ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ میری نماز کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ امت کی وحدت کے لیے پہلے نماز کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ایک بات جو میں عرض کروں، میں دونوں کو مجرم سمجھتا ہوں۔ ان دنوں میں سنی حضرات کتابیں لکھتے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں آتا ہے قرآن مجید میں اس طرح تھا، مگر اب نہیں ہے۔ باقی بہت روایتیں جس سے قرآن مشکوک ہو گیا، اور یہ صرف آپ کی نہیں سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اس طرح تھا مگر اس میں نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہندو عیسائی اور غیر مسلموں کے آپ بیان سنیں، وہ نعرے لگاتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے مان لیا کہ ان کی کتاب بدل چکی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں پھنسا ہوگا قرآن بدل گیا۔ اگر قرآن بدل گیا تو حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں، حدیثیں تو پہلے ہی دلی، میں نے قرآن سے سنا، اس نے قرآن سے سنا، ان کا کیا اعتبار؟ قرآن جو مشرق مغرب میں چلا آ رہا ساری امت کے پاس، جب وہی بدل گیا تو آپ امت کیا؟ آپ یہود نصارہ سے بدتر ہیں کہ ان کی کتابیں وہ نہیں مانتے کہ ان میں تبدیلی، آپ نے خود کہہ دیا قرآن بدل گیا۔ اس لیے پہلے یہ علماء حضرات میں ان سے منت سماج کروں گا، سنی بھی بیٹھے، یہ بھی بیٹھے اپنی کتابوں میں جہاں جہاں ہے نا کہ قرآن میں یہ تھا رب نے اس کو کھرچے، اس کو بالکل پھینک دے دیوار کے ساتھ، ورنہ اگر کتاب اللہ میں تبدیلی ہوگی تو امت کے پلے کیا؟ اس بنا پر یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ پھر نیا نبی آنا چاہیے جو نئی کتاب لے کر آئے، قرآن کے بارے میں جہاں جہاں کوئی روایت ہے، روایتوں کو آگ لگا دو، یہ انسانوں کی باتیں ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، کون جانتا یہ منافق لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے رہے۔ قرآن مشرق سے مغرب تک، اور یہ کوئی شیعہ عالم بھی نہیں کرتا۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ ائمہ طاہرین کے پاس کوئی اور قرآن تھا، نہیں کہتے ہیں، بالکل یہ بہانہ بنائیں گے کہ مہدی علیہ السلام کے آنے تک انہوں نے اسی کا انکار کیا، اس وقت تو یہی چلتا رہا۔ یار ظلم ہو گیا کہ کتاب اللہ بدل چکی تھی، اس کو کیا چالو کرنا تھا؟ کہہ رہے چھوڑ دو بھائی، یہ کتاب اب خدا کی نہیں۔ تو اس لیے ایک میری منت یہ ہے کہ سنی، میں ان کو بھی مجرم ٹھہراتا ہوں، میں ان کی روایتوں کو بھی جانتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بھی لکھا کہ اس میں یہ تھا اور نہیں رہا، نہیں،
قرآن جتنا تھا اتنا ہی ہے، نہ اس میں زیر کا فرق پڑا نہ زبر کا پڑا۔ یہ اللہ کی حالت میں جو اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کرے وہ پھر اتحاد مسلمین کی باتیں کرے تو منافق ہے، بالکل بے ایمان آدمی ہے۔ پھر اتحاد کس بات پر ہوگا جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہی نہیں۔ اور دوسری بات جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ تاریخ جو ہے نا خدا کے لیے کہ حضور کے بعد کیا ہوا، یہ تاریخ ہے، اور یہ تاریخ جن لوگوں نے لکھی وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں سے سنا، اور ان کے بارے میں جب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا اکثر راوی جھوٹے ہیں، بالکل بے ایمان آدمی ہے جو اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہمیں لڑا رہا ہے، فلاں نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ مجلس چونکہ علم کی ہے، اور میں بڑھاپے میں چاہتا ہوں کہ امام حجت ہو جائے، مشرق مغرب میں میری باتیں جا رہی ہیں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک سن رہے ہیں لوگ، یہ بات جانی چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے نا ان کے بارے میں پہلے صحیح سمجھ سے ثابت کریں۔ میں علماء کی ذمہ داری سمجھوں گا کہ آپ کے سر پر قرآن ہے اور اللہ گواہ، پہلے ثابت کرو کہ یہ ظلم ہوئے ہیں، اس کی کوئی مستند بات ہے۔ ہمارے اپنے دور میں بات ہوتی ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے بھٹو صاحب ہوئے، ان کے حامی لکھتے ہیں کہ وہ بہت محب وطن تھے، وہ بھی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ دشمن سے، ملک کے غدار تھے، یہ ساری کتابیں پھیل گئی۔ اب جو کوئی بیچارہ پڑھے گا اپنے دور کی بات ہے، کیا فیصلہ کرے؟ 1400 سال کی بات ہے، ہر طرح کے لوگ داخل ہو گئے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ اس لیے یہ متائن مظالم پہلے ثابت کرو صحیح سند سے، بے شک شیعوں کی کتابیں ہوں کہ ان کے راوی سچے ہیں، اور اگر تمہارے علماء کہیں کہ جھوٹے ہیں تو کیوں ان کی بنا پر خلیفوں کو برا کرتے ہو، اور وہ کیوں حضرت علی اور حسین کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ باغی تھے؟ پہلے ثابت کرو کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور ان کے بعد حکم شرعی بیان کرو کہ بالفرض یہ ظلم ہوا، شریعت نے اس کی کیا صلاح، کافر ہو گئے کہ ان پر لعنت کی جائے۔ اس لیے اتحاد کی بات اگر کرنی ہے تو دیانتداری سے کرو، قرآن کو سچا مانو، تاریخ کو کھنگالو، اور اس میں سے جو ہے نا غلط باتیں چھانٹ کر پائیں۔ بے شک کتنی ناراضگیوں نے کہ ہم تو صدیوں سے ہی سنتے ہیں، بھائی فائدہ نہیں، صدیوں سے سننے سے بات سچی نہیں ہو جاتی، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کے بغیر کسی بات کو ماننا انسانیت کی توہین ہے، جو سنی وہ مانتے چلے گی تو عقلمندی۔ اور باقی یہ نماز وغیرہ کے احکام، روزے، ان کے بارے میں شیعہ حضرات جو اپنی فقہ کی کتابیں کنگالیں، میں نے پڑھی ہیں الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ عام کتابیں جن میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، مگر جو استدلالی فقہ جنہوں نے بحث کی کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے، وہ پھر صاف ثابت کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے پانی میں غوطہ لگانے سے یہ کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ وہ کتابیں امت کو پڑھائیں جس سے دونوں گروہ نا بالکل قریب ہوں، سنی بھی تعصب اور ضد چھوڑے، وہ شیعوں کی کتابیں پڑھیں۔ اور واقعی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ سے حل ہوتے ہیں۔ 7ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ بہت آپ کے خلاف ہوئے، ان کی کتاب منہاج السنۃ النبویہ سنیوں کے پاس سب سے بڑا مرجع، کہ شیعوں کے رد میں اس سے بڑی کتاب نے علامہ ہلی کے جواب میں لکھی تھی، مگر حال یہ تھا کہ وہ فقہ میں کھلم کھلا شیعہ کے بہت سارے مسائل لیتے تھے، اور اس میں کوئی اخفا بھی نہیں کرتے تھے، اپنے فتاوے میں لکھتے تھے یہ مسئلہ ائمہ اہل بیت کا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ طلاق کا مسئلہ ہی سن لیں، اب سنی قانون تو یہ ہے نا کہ اکٹھی کوئی تین کہہ دے طلاق 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 ہوگی، اور اب اس کے لیے حل کیا ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے آدمی کو دو چار دن کے لیے حلالہ کہتے ہیں اس کو، وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر چھوڑے، معاذ اللہ اتنی بے غیرتی اور بے حیائی۔ امام ابن تیمیہ نے حالانکہ 600-700 سال ہو گیا تھا کہ سنیوں کا اس پر اتفاق تھا کہ تین ہوگی، انہوں نے ماریں کھائیں، بدنامی جیلی، لوگوں نے کہا کہ رافضی ہو گیا، مگر انہوں نے کہا یار رافضی ہونے دو، اس حلالہ سے جان چھڑاؤ، یہ بچیوں کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو کہ ایک نے طلاق لی، اب 2-4 دن وہ کسی اور مرد کے پاس جائے، کھلم کھلا لکھ دیا، ہزاروں صفحے لکھے کہ نکاح تحریر باطل ہے، یہ حلالے کا نکاح، اور 3 مرتبہ کہی ہوئی طلاق ایک ہی طلاق ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ 3 مہینوں تک رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہیں کر سکا دوبارہ ان کا نکاح ہو جائے گا ڈائریکٹ، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ مثال میں اس لیے دی کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فقہ جعفریہ سے حل ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقہ سے حل ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ سنی عالم بھی بیٹھتے ہیں، شیعہ بھی بڑے بڑے عالم بیٹھے، چھوٹوں کو چھوڑو جن کا کام یہ ہے کہ لڑائیں اور پیسے کمائے، وہ بیٹھ کر نا ایسی بڑی بڑی جماعتیں چھانٹی کریں کہ یہ پکے مسئلے ہیں، اس سے امت کی بہتری اور فلاح ہے، اس کو قبول کر لیں، تو انشاءاللہ اختلاف نہیں ختم ہوگا۔ کچھ میری معلومات ہیں جتنا میں نے پڑھا، کچھ علامہ صاحب کی ہے، نہ سب روم کے ذہن ایک جیسے ہیں، نہ معلومات کے ذرائع، اختلاف سے نہ گھبراؤ،
اختلاف کو لڑائی اور جنگ کا سبب نہ بناؤ، اس کو دشمنی نہ بناؤ، اپنی رائے ادب سے اچھے طریقے سے میں اور علامہ صاحب بیٹھ کر بات کر لیں، ہو جائے اتفاق ٹھیک ہے، ورنہ یہ اپنی رائے پر قائم کریں رہیں، میں اپنی پر، مگر محبت کریں، سلام کہیں، جنازے پڑھیں، نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھیں، پھر انشاءاللہ وہ نور چمکے گا جس سے امت جو ہے نا ایک ہو جائے گی۔ یک شبو توحید را مشہود کن گائے بشراد امر موجود کن۔ کیوں تم نے ایک امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا؟ سب ملت ایک تھی، ملت ایک حضور نے بنائی تھی، اتنی بنا لی ہیں تم نے، بڑے سارے خود شب خورے، اپنے قلعے میں آپ ہی شکاف کر دیے۔ اگر آپ آپس میں لڑتے رہے تو ہنود اور یہود کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود آپ ہی اپنے آپ کو برباد کر دیں گے، عبادت گاہوں پر بم برسائیں گے، نمازیوں کو ماریں گے، ہندو کافر کوشی ہوں گے۔ اس مصیبت سے نجات پانی ہے تو اپنے دلوں سے آج سے نکالو، کوئی سنی دشمن اہل بیت نہیں ہے۔ میں حلفیہ کہتا ہوں ایک سنی نہیں ملے گا، سنی ہو اور اہل بیت سے دشمنی کرے۔ وہ ان 12 ائموں کے حالات پر انہوں نے میرے بھائی کتابیں لکھی ہیں، ان کی شانیں بیان کی ہیں، اور کہا یہ اولیاء کے سردار ہیں، اور ساری امت کو جو ولایت ملی ہے کوئی ولی بھی ہوا اہل بیت کی برکت سے ہوا۔ اس لیے دور دور رہ کر یہی ہے کہ ذاکر آئیں گے تمہیں کہیں گے سنی نہیں اہل بیت کو مانتے، وہ کہیں گے ہم نہیں فلاں کو مان رہے۔ یہ بات پہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے وسعت قلب کی ضرورت، سینہ کھلا کرو، علم حاصل کرو، تم سنیوں کی مجلسوں میں جایا کرو، وہ تمہاری مجلسوں میں آئیں، اور اچھے عالموں کو بلاؤ جو ملانے کی کوشش کریں، جو لڑانا چاہتے ہیں ان سے پناہ مانگو، وہ صرف اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے چاہتے ہیں کہ امت برباد ہو۔ اس امت کو ایک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں میں طے کر لیں کہ ان کی نسبت جو ہے بہت بلند ہے، ماذ حکم نسبت سے ملت ہے۔ میں اور آپ ایک امت کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضور کے ساتھ ہماری نسبت ہے، یہی بڑی بات ہے۔ میں ایک حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت بھلی ہوئے ہیں اہل سنت میں، ان کا بڑا مقام ہے، شیخ الاکبر کہتے ہیں محی الدین ابن عربی، وہ ایک عالم دین سے ناراض تھے، ناراض اس بنا پر تھے کہ وہ ان کے شیخ مرشد شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں جانتا۔ اب لوگوں نے حضور کی بجائے جب دوسروں کو محور مرکز بنا لیا، ٹکڑے ہی ہونا تھا۔ رات کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا محی الدین تو اس عالم سے ناراض ہے، نکتے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں؟ میرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا۔ تو حضور نے غیظ میں اور ناراضگی میں فرمایا کہ تجھے اپنے شیخ کی پڑی ہوئی ہے، وہ مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، اس نسبت کا خیال نہیں کرتا۔ تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے محمد رسول اللہ مانتا ہے، اس نسبت کا خیال، صبح ہی جا کر اس سے معافی مانگ، ورنہ تیرا حشر جو نا بہت اللہ کے ہاں برا ہوگا۔ صبح ہی جا کر اس عالم سے صلح کی اور معافی مانگی، رسول اللہ کے نام کو سربلند کرو، حضور علیہ السلام کی امت ہونے کا لحاظ کرو، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ، اس کو سینے سے لگاؤ، پیار کرو، پھر آگے کی باتیں بھی کسی محفل میں ادب سے اور محبت سے ہو جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ اتنا ہی نام کافی ہے نجات کے لیے۔ اور رسول اللہ کو ماننے والا کوئی اہل بیت کا دشمن نہیں۔ اگر تمہیں کوئی سنی نظر آئے میرے ملاقات کرا دینا، کوئی نہیں نظر آئے گا، سب قربان جاتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں فلا تاجل باہل البیت ناسن واہل البیت ہمال السادہ، کہ دوسرے لوگوں کو اہل بیت کے برابر نہ کرو، اہل بیت خدا کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ فبغضهم من الانسان کفر حقیقی وحبهم عبادہ، ان سے محبت رکھنا اصلی عبادت ہے، اور ان سے بغض رکھنا سچ مچ کا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت نصیب کرے، اور حضور کی نسبت کو ترجیح دیتے ہوئے امت کا کوئی فرد سامنے آئے اس سے محبت کرے، کسی گروہ کا بھی حضور کا امتی ہے، اس خیال سے تم سارے پھر بھائی بن جاؤ گے۔ کون عباد اللہ اخوانا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ الطاہرین۔ میں مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتیں سن لی۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کاڑے تریا کی، کڑوی باتیں بھی کبھی فائدہ دے گا، کہیں ناراض نہ ہونا۔ میں جو میرے دل میں تھا اگر اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا تو اللہ کے یہاں مجرم ہوتا۔ میں نے اپنا اندیہ بالکل کھول کر بیان کر دیا، اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں بچے پھیلا دیں گے، اور اس آواز کو سن کر اتنے لوگوں کی دعائیں مجھے نصیب ہوتی ہیں نا، مرد عورتیں، کہ اللہ کے بندے جو اسلام تو انہیں بتایا، اس کے ہوتے ہوئے پھر کیا فساد ہو سکتا ہے؟ وہ کھلے ہاتھیں پڑھنے لگے، باندھ کر بھی پڑھنے لگے، لڑائی کرنے والے لوگ بعد نہیں آئیں گے، ان کا ایک دھندا اسی طرح چلے گا، دکانیں قائم رہیں گی۔ اللہ ہدایت دے رہے سمت کو اللہ تعالیٰ مستحکم اور مضبوط کرے، متحد کرے۔
یہ سوالات اگر لکھ کے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ لکھ کے ہی دیے جائیں تبھی وہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوں گے۔ بہت شکر گزار ہیں جناب مولانا اسحاق مدنی صاحب کے، یہ بڑی دل نشین گفتگو آپ نے فرمائی اور سوالات ہیں، اور خدا کرے سوالات بھی یہ دل نشین ہوں۔ یہ ایک سوال ہے جناب مولانا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار اور اسلامی حکومت کا قیام سب اہل تشیع اور اہل سنت کر رہے ہیں، تو اگر اس عقیدے کو مضبوط کیا جائے انتظار امام مہدی علیہ السلام کو، تو یہ بھی کیا اتحاد کا باعث ہو سکتا ہے؟ دونوں گروہ جانا بالکل اس پر متفق ہیں، دونوں کے دفتر حدیث کے بھرے ہوئے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص محمد نامی آئے گا علیہ السلام، اور اس کے زمانہ میں یمن اور ظلم قسطن، پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی زمین، پھر عدل انصاف سے بھر جائے گی، اور ورلڈ اسٹیٹ قائم ہوگی، ایک آدھ علاقے میں نہیں، مشرق سے مغرب تک اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، دین غالب ہوگا۔ ہم سب اس کے منتظر ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئے، مگر ابھی اعلان نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، مگر آمد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آئیں گے اور دین کو قائم کریں گے، اور ان کے زمانہ میں اسلام غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت قریب لائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہ جلدی لائے۔ ہم سب اس کے منتظر ہیں، وہ ہمارے سب کے امام ہیں، کسی ایک گروہ کے نہیں، پوری امت کے ہیں۔ یہ ہے شرک کے بارے میں سوال کہ شرک کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور بدعت کیا ہے اور بدعت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے بالتصریح فرما دیا کہ ہر جرم جس کے لیے میں چاہوں گا بخش دوں گا، مگر شرک کی بخشی نہیں ہوگی۔ جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں بار بار آیا بالتصریح، اور انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں وہ اسی لیے آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی پوجا کرو، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ اب دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے کہ ہم کسی نیک آدمی سے دعا کرائیں کہ آپ اللہ کے حضور دعا کرے اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل کرے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اہل حدیث اور بریلوی جو بندی شیعہ سب مانتے ہیں کہ یہ خطرے سے خالی بات ہے۔ آپ کسی اللہ کے نیک بندے سے کہہ دیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر دعا کا موقع نہیں، ہم دور ہیں مدینہ منورہ سے یا وہ بزرگ ہمارے سامنے نہیں، تو ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں کہ اللہ فلاں کی برکت ان کے طفیل ان کے واسطہ سے ہمارا کام کر، اس پر بھی اللہ خوش ہوتا کہ میرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اقبال کی زبان میں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں۔ یہ وسیلہ اور واسطہ ہم دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اگر ڈائریکٹ شروع کرنے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معطل ہو گیا اور اپنی حکومت اس نے نیک بندوں کے حوالے کر دی ہے، اب رزق دینا اور شفا بخشنا اور سارے کام بس نیک بندے کرتے ہیں، یہ میرے بھائی آپ ناراض نہ ہو، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کوئی اس کا جواز نہیں، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت چھین کر دوسروں کو دینا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، دنیا اسی نے بنائی اور اس کا حکم چلتا ہے، اس سے دعا کر سکتے ہیں، وسیلہ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ بزرگوں سے مانگنا شروع نہ، اس میں بزرگ راضی ہیں، ان کی رضا بھی حاصل نہیں، ہم اپنی طرف سے جو مرضی نعرے ایجاد کر لیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا میں نے پوری طرح علم پڑھا، اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ میں نے ائمہ اہل بیت کی کتابیں اور ان کے فرامین بھی پڑھے۔ ائمہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم رزق دیتے ہیں، شفا بخشیں، جب بھی ایسا ہوا لوگ اس گروہ کو انہوں نے رد کیا کہ نہ حد سے نہ بڑھو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تم بھی مانگو۔ اس کے لیے آپ نہج البلاغہ سے لے کر جتنی جی چاہے کتابیں پڑھ لینا، یہ کہیں نہیں آئے گا کہ علی تو ہمیں یہ دے فلاں ہمیں، نہیں، یہی ہوگا کہ اللہ دے، وسیلہ دے سکتے ہیں بحق اہل بیت محمد، اے اللہ رسول اللہ کی حال کے طفیل دے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک کوشچن ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کہے تو اس کی کیا شریعت میں اس کی کیا حکم ہے؟ اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ ایک حدیث پاک جو آئی کہ آپ نے فرمایا جو کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے، اگر وہ شخص کافر نہیں جس کو اس نے کہا تو کہنے والا پھر کافر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے بڑا فساد پھیلا ہے، لوگوں نے غلط سمجھا اس کو
جس کی وجہ سے نہ کہہ دیا کسی بیوقوف نے مسلمان کو کافر، تو انہوں نے کہا اچھا میں تو نہیں، تو اب کافر ہو گیا، کافر کی پھر نہ رٹ لگ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص تو بلا وجہ کہتا، جانتا کہ یہ سچا مسلمان ہے، مگر خواہ مخواہ کہتا کہ تو کافر ہے، یہ تو پھر یہی مطلب ہوا کہ وہ اسلام کو ہی کفر کہتا نا۔ مگر اگر اس کے خیال میں ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں، بے شک غلطی سے سمجھتا، مگر اس نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں، پھر اگر اس کو کافر کہا، اس کو کہتے ہیں تعویل سے، اس کو یہ مغالطہ ہے، بے شک خیال غلط ہو، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں شیعہ حضرات فلاں کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار بلا وجہ کہتے ہیں نا کہ اچھے وہ مسلمان، مگر ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو کافر ہو جاتے، مگر یہ بیچارے کسی غلط فہمی کا شکار ہے ہمارے خیال میں کہ وہ لوگ جو تھے اندر سے ٹھیک نہیں تھے، ظاہر سے مسلمان اس تعویل کا۔ اور یہ دونوں چیپٹر جو ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں باندھے کہ بلا تعویل کہے دوسرے کو کافر تو کہنے والا کافر ہو جاتا، اور اگر تعویل سے کہے کافر نہیں ہوتا۔ اور اس لیے یہ بڑا حوالہ دیا کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، بدری تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس لیے کہ وہ اللہ کا شہر ہے، خون خرابہ نہ ہو، خفیہ رکھنا چاہ کہ پتہ نہ چلے قریش مکہ کو جنگ کی نوبت نہ آئے، مگر انہوں نے جاسوسی کے طور پر خط لکھ دیا۔ اتنے بڑے صحابی سے غلطی ہوئی کہ ان کو خط لکھ دیا کہ رسول اللہ چڑھائی کرنے والے اپنی تیاری کرو، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ان کا بال بچہ وہاں تھا، انہوں نے کہا اگر میں یہ احسان کافروں پر کروں تو میرے بال بچے کا خیر، پدری محبت سے غلطی ہوگی، مگر خط حضور کو اللہ کی وحی سے پتہ چل گیا۔ آپ نے علی علیہ السلام کو، حضرت مقداد کو، حضرت زبیر کو کہا کہ گھوڑوں پر سوار ہو، اور روضہ خاک ہے ایک مقام ہے وہاں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے برآمد کرو۔ جب جا کر اس کو پکڑا اور کہا کہ خط دے، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، سارا اس کا نام تھا، اور اپنے بالوں میں اس نے نہ گوندا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے ہمیں کہا نہ وہ جھوٹ بولتا اور نہ اس کو غلط اطلاع اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خط دے دے، ورنہ اگر تیرے کپڑے اتار کے تیری شرمگاہ میں سے بھی نکالنا پڑا تو میں نکالوں گا، تو رسول اللہ کی بات کو جھوٹا کہتی ہے۔ پھر ڈر گئی اور خط نکال کر دے دیا، وہ خط مدینہ میں آ گیا۔ اب جب وہ خط پڑھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے، ہمیں اس کو قتل کرنے کی اجازت، بدری صحابی کو منافق کہا۔ تو امام لکھتے ہیں بخاری اسی لیے حضرت عمر کافر نہ ہوئے کہ وہ تعویل سے سمجھتے تھے کہ اس کا یہ کام جو ہے نا کافروں کو جاسوسی کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ ایک مغالطہ تھا، حضور نے فرمایا نہیں، بچوں کی محبت کی وجہ سے بیچارے سے یہ ہوگی، ہے سچا مومن۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر غلط فہمی سے کوئی کسی کو کافر کہہ دے وہ نہیں کافر ہوتا، البتہ مسلمان سمجھتے ہوئے پھر اس کو گالی دے کہ تو کافر ہے، پھر ہو جاتا ہے کہ تو ایک سچے مسلمان کو کافر کہہ رہا۔ یہ کوشچن ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد نا، اب تفسیر نمونہ بھی آپ پڑھیں، آل محمد اور اہل بیت کو بھی لوگوں نے نا مبہم بنا دیا۔ اصل میں ایک ہی لفظ مختلف موقعوں پر نا مختلف معنی میں استعمال ہوتا۔ ایک موقع تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر کملی اوڑھی ہوئی تھی، یہ آئے حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، امیر المومنین فاطمہ زہرا، آپ نے فرمایا اللہم یہ میرے اہل بیت ان کو پاک کر دی۔ اس حدیث میں تو اہل بیت پھر پہنچن پاک ہی ہے نا۔ ایک جو ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ صدقہ محمد و آل محمد کے لیے حرام ہے، یہ شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ سارے بنی ہاشم سب کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ یہاں دائرہ وسیع ہو گیا، یہ جو ہے نا اہل بیت نسب ہو گئے کہ حضور کا سارا خاندان جس سے آپ پیدا ہوئے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھیں کہ جب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ حرام ہے آل محمد پر تو صرف ان چار کے لیے حرام ہے؟ نہیں، کل بنی ہاشم اس میں آتے ہیں۔ اس لیے تین معنی ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا کیا تفسیر نمونہ والوں کہ آل محمد ہم ضد نہیں کرتے کہ عربی زبان میں پیروکاروں کے بھی آتا ہے، جو کسی شخص کے پیرو، جیسے فرعون تھا اس کو ماننے والوں کو کہا کہ ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر لیا، تو آل فرعون میں سارے مصری جو تھے اس کے ساتھ وہ سارے تھے۔ یہ موقع کی بات ہوتی ہے کہ کہاں یہ لفظ آیا ہے، اس کا پھر آگا پیچھا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں کون اہل بیت ہیں۔ باقی جو سیدہ زہرا ہیں اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، حسن حسین، ان کو سب سنی شیعہ بالکل مانتے ہیں کہ اصحاب الکساء ہیں، اس کملی میں تھے، حضور نے ان کے لیے دعا کی، اس کا کوئی منکر نہیں۔ یہ عقیدہ توحید سے متعلق سوال ہے کہ کیا اہل سنت کے مطابق خدا ہاتھ پاؤں یعنی جسم رکھتا ہے؟ شاید کچھ کتابوں میں یا کچھ سوالوں سے یہ سوال۔ ہاں یہی باتیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ خدا کے لیے نا سارے اکٹھے ہوں اور بیٹھ کر بات کریں، اور اگر آپ سے حل نہیں ہوتی مجھے اس مجلس میں دعوت دے دیں، بے شک ٹی وی پر ہی ہو، سنی علماء بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی، میں حل کر دوں گا کہ بات دونوں کی ایک ہے۔ عباراتنا شتیٰ و حسن قواعد، لفظوں کا فرق ہے،
وہی بات سنی کہتے ہیں، وہی آپ ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں۔ اب یہ خیال جو ہے نا کہ سنی اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں، کروڑ لعنت ہے سنی ترجیح بہت مانے، کوئی نہیں مانتا۔ بالکل ہر کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا جسم سے پاک ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اس کی کوئی مثال اور نمونہ نہیں۔ آپ نے سنا ہوا اور آپ کی کتابوں میں لوگ لکھ لیں سنی یوں مانتے نہیں۔ باقی الفاظ آئے بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ آنکھوں کا لفظ آیا کہ وسن الفلک باعیننا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ اب وہاں سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہماری طرح آنکھیں ہیں نہ ہماری طرح ہاتھ ہیں، مگر لفظ ہیں، ان لفظوں کا پھر حل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہاتھ سے مراد ہے کہ اس کا اقتدار ہے، اس کی قبضہ میں ہے، ورنہ اس طرح کا ہاتھ نہیں۔ یہ سارے سنی شیعہ دونوں ایک ہی کہیں گے، بدنام کرنے کی بات الگ ہے کہ جو الفاظ آ گئے ہیں قرآن و حدیث میں وہ شیعوں کے ہاں بھی ہیں سنیوں کے میں، ان کا کوئی حل کرنا، جسم سے بھی پاک ماننا، الفاظ کا بھی انکار نہیں کرنا، ان کی کوئی مناسب تعویل کرنی ہے۔ اگر ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہماری آنکھوں کے سامنے، تو مطلب ہماری نگرانی میں میری طرف سے وہی آتی رہے گی، میرے حکم کے مطابق کشتی سے بناتا رہے، ورنہ کوئی ایسی آنکھیں نہیں کہ اللہ ان سے دیکھ رہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اور وہ دونوں ایک ہی طرح اللہ کو مار رہے ہیں، پھر اس جھگڑا ہے کہ ملنا نہیں، ایک دوسرے سے بدنام کرنا۔ میں نے اکثر شیعہ دوستوں سے سنا، کہتے سنی کہتے ہیں والخیر شر والخیر شر خیر شر من اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں توبہ توبہ، کہتے ہیں نیکی بدی خدا کی طرف سے، اس لیے یہ کافر ہیں، یہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں، اللہ کے عدل کے منکر ہیں۔ بھائی کوئی مسلمان اللہ کے عدل کا منکر ہو سکتا؟ یہ آپ نے 3 اصول دین کے ساتھ ملا، عدل اور امامت، عدل کے سب قائل ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے قائم بالقسط، میں عدل پر قائم ہوں، کوئی بات میری ظلم والی نہیں، کون اس کا منکر ہو سکتا؟ اب خیر و شر، یا علماء صاحب بیٹھے ہیں، آپ اصول کافی نکال لیں، وہاں ایک باب ہے جس کا عنوان ہی ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، بالکل یہی لفظ ہے، کافی میں ہے، جو چوٹی کی کتابیں ہیں۔ کون سی بات سنیوں نے الگ کر دی؟ ورنہ باقی یہ مانا جو نا کہ اللہ کرواتا، اس پر بالکل نفرین ہے، برات ہے اس سے۔ سنی کانوں پر ہاتھ رکھیں گے توبہ توبہ، جو گناہ کرتا وہ خود مرہون ہے، جو نیکی کرتا وہ اللہ کی توفیق ہے۔ خیر و شر من اللہ تعالیٰ، یہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، وضاحت کا بہت اچھا موقع مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو برائی ہو رہی ہے، نیکی ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کو لوگوں نے بے بس کر دیا اور وہ ان کو روک نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ کرنے دینا چاہتا، انسان کو مجبور بنا کے رکھتا، تو کوئی انسان گناہ نہیں کر سکتا، مگر اس نے چونکہ خود آزادی دی کہ تمہیں میں نے فعل مختار بنایا، اما شاکرا و اما کفورا، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے نہ شکرا۔ تو یہ دن خیر و شر اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اختیار اللہ کی طرف سے ملا۔ میں اگر برائی کرنے گالی دیتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے طاقت نہ دے کہ بولنے کی، میں کس طرح گالی دے سکتا ہوں؟ اور اگر نیکی کرتا ہوں، یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے، آگے استعمال بندے کا اپنا۔ سنی بھی یہی کہ وہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کرواتا، ایسا اس کا کوئی عقیدہ نہیں، اختیار اللہ کی طرف سے ہے، اس کے قابو میں ہے۔ اب اگر برائی کوئی شخص کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا اصول تخلیہ، کہ راستہ چھوڑ دیتا، نولی ما تولی، جدھر کو وہ دفع ہونا چاہتا ہے ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے، روکتا نہیں۔ روکنا چاہے روک سکتا، وہ کہتا اگر میں چاہوں ساری دنیا کو ولی بنا دوں، مگر پھر اختیار کیا ہوگا، امتحان کا کیا بنے گا؟ میں نے چھٹی دے رکھی، تو جدھر جانا چاہتا راستہ چھوڑ دیتا۔ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے توفیق ساتھی بن جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، نیکی میں توفیق دیتا ہے، بدی میں صرف یہ کہ اس سے اگر وہ ہو جاتا کہ کرتا ہے تو کر رہے، پھر انجام تو دیکھ لے گا۔ یہ معنی ہے خیر شرعی میں اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی اور بدی دونوں کے لیے اختیار جو ملا ہوا نا، یہ ہم نے اللہ سے چھین لی نہیں، یا نہ اس کو بے بس کر دیا۔ وہ نیک و بد دونوں کو چاہے تو جکڑ کے رکھ سکتا، اگرچہ ایسا کرتا نہیں۔ یہ اگلا سوال جو ہے، یہ سوال تو کم لیکن کسی شیعہ کی طرف سے شکوا جاتا ہے، شکوا نہ کریں کہ اہل سنت علماء غالیوں اور نصیریوں کے عقائد کو پڑھ کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے عقائد ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے لوگ نا چند لوگوں کی برائی سارے گروہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جو ایسے غالی اور بے دین لوگ، ان کا سارے شیعوں پر کیوں الزام لگانا؟ ویسے یہ بات آپ مانیں گے کہ زیادہ جو لوگ ہیں نا شیعہ، ان میں ذاکر لوگوں نے غلو پھیلا دیا۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس برائے نام ہے، اب علی ہے ساری دنیا کے مشکل سے حاضر ہوا، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ وہ نصیریوں والا عقیدہ پھیلا دیا ہے اور زیادہ لوگوں میں وہ رچا ہوا ہے، اس کا انکار نہ کرے، مذہب میں نہیں ہے۔ اگر کہنا شیعہ مذہب نہیں، ویسے پاک
شیعہ مذہب کی کتابوں میں جو توحید بیان ہوئی سنیوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، ایسی پاک توحید ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ بھی اس پر قائم نہیں رہتے۔ ایک طرف تو ہے کہ قیامت کو بھی اللہ نظر نہیں آئے گا، واقعی کہتے ہیں وہ غیر مرئی اگر نظر آ جائے تو مجسم ہو گیا، مگر پھر کہتے ہیں کہ علی خدا ہے۔ بھائی ادھر کہتے ہو نظر ہی نہیں آ سکتا، ادھر ایک شخص نظر آ رہا ہے، پیدا ہوا ہے، قبر بنی اس کی، اولاد ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شکل میں اللہ ہی کا۔ یہ بے ایمان کچھ ہیں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مذہب اس میں قصوروار نہیں، میں صاف کہتا ہوں مذہب شیعہ کا اس سے تعلق نہیں، لوگوں کی اپنی گمراہی۔ یہ ہمیں بھی کتنے لوگ ہیں سنیوں میں کہتے ہیں کہ بندے کی شکل میں سارے خدا ہی چلے پھرتے ہیں، کتے فتح محمد کتے رام داس، یہو قدیمی شور نت گیا دونوں دا جھگڑا نکل پیا کچھ اور بے بکل دے وچ چور نہیں، کیا کریں گمراہ ہر گروہ میں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہندو بن کے رام داس ہے، مسلمان بن کر فتح محمد ہے، اصل میں آپ ہی اندر توبہ توبہ، کیا کریں، ہر جگہ بیماری پھیل گئی۔ مگر مذہب کو آپ بدنام کریں، نہ سنی مذہب میں یہ باتیں، نہ شیعہ مذہب میں، مذہب پاک ہے، بالکل سارے گروہ جو نا توحید پر قائم ہے، سمجھتے ہیں، مگر اس کے لیے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی موٹی کتابیں نہ پڑھا کریں، جو اصل کتابیں ہیں وہ پڑھا کریں، اس سے پتہ چلتا کہ اصل دین کیا ہے۔ آج پہلے راستے میں آ رہا ایک بچے نے پوچھا کہ یہ دہریے جو ہوتے جاتے ہیں لوگ، میں نے کہا اس کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام ہزاروں ان پر رحمت اللہ کی، ان کا ایک جواب ہی کافی ہے۔ امام سے ایک دہریے نے بات کی کہ خدا کوئی نہیں، نہ کوئی آخرت ہے، آپ نے ایک ایسی دلیل دی جس کو کوئی شریف آدمی جٹلا نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم نیکی کرتے ہیں، آپ لوگ برائی کرتے ہیں، اگر آپ کی بات سچی ہے کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم جو نیکی کرنے والے ہمارا کوئی بگڑے گا؟ آپ بھی مٹی ہو گئے، ہم بھی ہو گئے۔ اور اگر ہماری بات سچی نکل آئی کہ اللہ ہے، حساب کتاب ہے، جنت، تو آپ کا پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا امام یہی بات کہا۔ آپ نے فرمایا خطرے سے خالی راستہ کون سا جس پر ہم چل رہے ہیں کہ نیکی کرتے رہو، چلو مر کر مٹی ہو جائے، نہ آپ کو کچھ ملا نہ ہمیں کوئی نقصان ہوا، اور اگر نکل آیا اللہ اور حساب کتاب، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ یہی جسٹس منیر کا حال ہوا تھا، وہ بھی ڈریا تھا اندر سے، مرنے کے وقت اس نے کہا منظور قادر سے کہ یار میں تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اب کیا بنے؟ دیکھیں اتنا بڑا چیف جسٹس تھا۔ تو منظور قادر نے کہا جج صاحب عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو گستاخی معافی مل جاتی، اب آپ کے لیے اور کوئی چارہ نہیں، آپ آخر وقت میں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، شاید رحم فرما دے۔ تو یقین جانے ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس زمانے میں الحاد اور ذریعت پھیل رہی ہے، جدید تعلیم کی وجہ سے لوگ بچے جن کے ذہن خراب ہو رہے ہیں، انہوں نے اس وقت حوالہ دیا تذکرہ میں کہ جس شخص نے ائمہ طاہرین امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام کے مناظرے پڑھے ہیں نا اپنے وقت کے دہریوں سے، جو احتجاج میں تبرسی نے لکھے، وہ کہتے ہیں اس کو یہ دہریت نقصان نہیں پہنچا سکتی، جتنا جی چاہے فلسفہ اور منطق پہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اماموں نے بنیادیں ایسی قائم کر دی، اس وقت جواب بھی ایسے دیے دہریوں کو۔ تو آپ سارے نا سنی شیعہ دونوں کی کتابیں پڑھیں، ماشاءاللہ نور ہی نور ہے، کہیں کوئی خرابی نہیں نظر آئے نا کوئی خرابی، مجھے ٹیلی فون کر دینا یا یہاں بلا دیں امین صاحب، میں حل کر دوں گا کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے سنی بھی کافر نہیں مرنا چاہتے، آپ بھی نہیں مرنا چاہتے، سب اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، بس در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، اس سبب کو پلے بانے کہ سنیوں شیعوں سب کے سینہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرا ہے، اور اس نسبت سے ہی ہماری اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے، ورنہ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں۔ اس نسبت کا لحاظ کریں، بہت محبت کریں اس وجہ سے کہ یہ بھی حضور کے ماننے والا ہے۔ ایک پھول کی آپ پتیاں، بالکل شیعہ اگر میرے سامنے، اس میں سے مجھے حضور کی خوشبو آ رہی، میرے آقا کا نام لیتا ہے، سنی بیٹھا ہوا، بریلی بیٹھا ہوا، باقی مسئلے جو چاہے کرے، جب حضور کا نام آئے گا وہ جان قربان کرنے کے لیے ہوگا۔ تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ کے رسول کی شان اور مرتبہ کو کم ہے، اللہ کے لیے اس نسبت کو پہچانیں اور اس کا لحاظ کر کے ہر کلمہ گو کے ساتھ محبت کریں۔ خارجی جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ علی علیہ السلام کو کافر کہتے تھے، فرمایا نہ مسجدوں سے روکوں گا، نہ وظیفہ بند کروں گا، نہ تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا کروں گا۔ اور لوگوں نے جب ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ پوچھا یہ مشرک ہیں؟
تو کافر کیا فرمایا؟ شرک سے تو بھاگے۔ انہوں نے کہا کیوں اس کے ساتھ تم نے صلح کی؟ کہا منافق ہیں۔ فرمایا منافق اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ان کی مسجدوں میں جا کے رات کو دیکھو، تہجد کی نماز میں شاید کی مکھیوں کی طرح بن برات اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اخواننا بغاونا، ہمارے بھائی ہیں، پھر میرے خلاف بغاوت انہوں نے کر لی ہے، کافر نہیں ہو گئے۔ ان ائمہ کا لحاظ کرو جنہوں نے اپنے ایسے دشمنوں کو جو کافر کہتے تھے انہیں بھی مسلمانہ، یہ تو اچھے بڑے حضور کا نام لینے والے اہل بیت کا، اس بات کو اگر آپ نے میری زبان سے سن کر مان لیا نا تو آپ کر میرے دل میں یہ بیٹھ گئی تو اتحاد امت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور اگر دلوں میں یہی بیٹھا رہا نا کہ سنی یہ کہتے ہیں، سنی یہ، جیسے سوال کیے نا، میں کہتا ہوں ایسے اور بھی ہیں نا سنیوں کے بارے میں پوچھ لیں، میں وضاحت کروں گا۔ نہ وہ خدا کو جسم مانتے ہیں، نہ کوئی انسانوں کی طرح مانتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں، احد ہے وہ، یکتا اور بے مثال۔ اور سنی اس کا منکر ہے، سنی سنائی باتوں پر رہا۔ ایک بات جس کی وضاحت میں خود ہی کروں، ہمارے اہل سنت کے بزرگ جو نا صدیوں سے یہ لکھتے آتے ہیں کہ شیعوں میں ایک مسئلہ بدا کا ہے۔ اب بدا ہے تو بڑی گندش ہے کہ کسی کو نئی بات سوجے، پہلے علم نہیں تھا، اب پتہ چلا کہ یہ بات تو غلط ہے، یہ صحیح، یہ اللہ کے لیے ماننا اگر لفظوں پر رہیں، خود شیعہ عالم بھی مانتے ہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ جاہل ہوا کہ پہلے خبر نہیں تھی میرا، نہیں، وہ لعنت بھیجتے ہیں کہ اگر یہ مطلب لیا جائے تو ہم 1000 مرتبہ اس پر لعنت، ایسا بدا نہیں ہم مانتے۔ اب لفظ بدا کا آ گیا، مگر جب لکھا نا علامہ احسان علی زیر وغیرہ نے کہ اصول کافی میں بدا ہے، اللہ کو علم نہیں ہوتا، میں نے کہا یار آگے ہی لکھا ہوا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کو کوئی نئی بات سوچیے، کہ پہلے انہوں نے کہا جو یہ کہے وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اللہ کا علم ازلی اور قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے ہر چیز، کوئی نئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بات کیا تھی؟ سنی اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں کہ جو آدمی صدقہ کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہو۔ یہ نئی بات نہیں سمجھ میں آئی، پہلے لکھ رکھا ہے کہ اگر صدقہ کر دے گا تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے کشمیر کے ایک راجا نے پوچھا ایک مسلمان عالم سے کہ تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا بدل جاتی ہے اگر در تقدیر باشد، اگر بدلنا ہی تقدیر میں لکھا نا پھر بدلتی ہے، اور جس کو لکھ دیا نا قطعی مبرم کہ ایسا ہی ہوگا، نہیں بدل سکتی۔ جس کو خود ہی لکھا کہ یہ ہے، اس کی عمر 60 سال ہے مگر خیرات کر دے گا 70 کر دی جائے گی، یہ نئی بات کوئی نہیں، حکم میں گنجائش رکھی ہے۔ اور اس کے لیے آپ ایک واقعہ مجھ سے سنیں جو بدائی ہے اور سمجھیں یہ تقدیر معلق کی پینڈنگ تقدیر۔ حضرت مظہر ثانی لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ہماری ساتھ سے، تو ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے یہ بات کہی کہ یہ دولہا جو ہے نا شب زفاف، جب یہ خاوند جی اکٹھے ہو جائیں شب عروسی مر جائے گا، اس کی موت ہوگی۔ کچھ دن کے بعد وہاں سے گزرے اور پوچھا کوئی حادثہ ہوا؟ لوگوں نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ انہیں کیا خبر تھی، کیوں پوچھ رہے؟ فرمایا میں دولہا سے ملنا چاہتا ہوں۔ دولہا سے ملے، اس سے پوچھا کہ بیٹا کوئی بات ان دنوں میں ہوئی؟ انہوں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں ایسی، مگر یہ ہوا کہ میں اور میری بیوی جب اکٹھے ہوئے طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے، اس وقت ایک سائل دروازے پر آیا مسکین، اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے کھانا دو، تو میری بیوی نے کہا کہ ایسے کھانے شخص نے خواب میں نہیں دیکھے ہوں گے، کھانا لے جا اس کو دے۔ تو کھانا میں نے دیا اور صبح یہ دیکھا کہ میرا بستر جب طے ہوا نا تو اس پر ایک سیاہ ناک سانپ تھا جس کے منہ میں وہ حلوہ ٹھونسا ہوا تھا اور مرا پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں حکم تو جاری ہو گیا تھا مگر اس صدقے نے اس کو بچا لیا۔ اس لیے اس کو بدا کہہ لیں یا اس کو تقدیر معلق کہہ لیں، دونوں پارٹیاں مانتی ہیں، لفظوں کا ہیر پھیر ہے، مگر جو پڑھتے ہیں نا ایک دوسرے کا یا ان کی نیتیں خراب ہیں کہ لڑاتے رہیں لوگوں کو، وہ بات بننے نہیں دے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، دین کو سمجھیں اور بھائیوں کی محبت سے پڑھیں۔ اگر کوئی شیعوں کی کتاب لے لے اور کیا نشان لگانے ہیں، مناظرے کرنے، بحثیں، پھر تو لوگوں نے قرآن مجید پر بھی اعتراض کیے۔ 114 اعتراض ہیں جو ستیار پرکاش نے سوامی دیان جی نے کیے، اردو ترجمہ لے لیا، قرآن میں آتا اللہ مکر کرتا، اس نے کہا مسلمانوں کا خدا دفرا لیا۔ اب اعتراض کرنے پر آ جائیں، ہر بات پر ہو، نیت نیک ہو تو صحیح طریقہ سے سوچیں اور شیعہ سے ہی پوچھ رہے ہیں یار تمہاری کتاب میں یہ تم کیا کہتے ہو، جو مانا وہ بتائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات۔ سنیوں کا بھی آپ کو کوئی نظر آئے نا بخاری مسلم تو میری طرف آپ رجوع کر لیں، میں آپ کا خادم ہوں،
میں حل کر دوں گا، آپ خود کہ واہ سبحان، یہ تو بات ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ جب نیت میں خلل ہو کہ صرف اعتراض کرنے وکیلوں کی طرح صلح نہیں ہو سکتی۔ دو باتیں یہ میرے بھائی قبول کر لیں علماء حضرات، کہ روایت شیعوں کی ہے سنیوں کی، پہلے یہ پتہ کریں کہ وہ گروہ اس کو صحیح مانتا۔ اگر اس کے وہاں خود کہیں کہ یہ ضعیف اور موضوع من گھڑت ہے، بے شک ہماری کتابوں میں لکھیے اس کے بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، ان کی جان چھوڑو۔ جب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم اسے دستبار کیوں ان کے گلے پڑتے ہو؟ اور اگر صحیح ہے تو پھر اس کے بعد پوچھو کہ اس کا مطلب تم کیا لیتے ہو۔ جو معنی اور مراد سنی بیان کریں اس پر اگر کوئی سوال ہو سکتا تو کریں۔ آپ اپنی طرف سے ایک معنی گھڑ لیں، اس پر بحث کرتے جائیں تو پھر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ وہ بھی شیعوں کے ساتھ یہی کریں کہ شیعہ علماء سے پوچھیں کہ یہ تمہاری کتاب میں روایت ہے، تم قبول کرتے ہو یا رد کرتے ہو؟ اگر آغا صاحب کہہ دیں یار ہمارے علماء خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، بے شک کافی میں یہ کوئی صحیح نہیں، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر انہوں نے کہا بدا کی طرح کہ روایت ٹھیک ہے، پھر معنی ان سے پوچھیں، جب انہوں نے بتایا یار وہی بات ہے تقدیر ملک والی، تو صلح ہوگی۔ اور اگر غلط روایتیں بیان کرنی تو دونوں فریقوں کے ہاں ایک آدھی نہیں ڈھیروں ہیں، موضوع من گھڑت دفتر بنے ہوئے، ان کو نہ لے کر بحث کیا کریں کہ سنیوں کی فلاں کتاب میں، سنیوں کی کتابوں میں بہت سی جعلی، اور آپ کی کتابوں میں بے شمار ہیں جو ساتھ ساتھ لکھا کہ یہ نہیں صحیح روایت صحیح ہونی چاہیے اور معنی وہ رہنا چاہیے جو گروہ خود لکھا، پھر انشاءاللہ صلح ہے۔ یہ کیونکہ سوالات کا سلسلہ تو جاری ہے اور رات بھی کافی گزر گئی ہے اور جناب مولانا نے ختم کیا ہے، تو ہم انہیں پر چھوڑتے ہیں۔ جب یہ کہیں کہ سوالات ختم کیے جائیں تو ختم کیے جائیں، کر دیں، ایک آدھ ہے تو کر لیں، ایک سوال کر لیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، قسمت کی بات ہے، پھر شاید ملاقات ہو یا نہ۔ ضرور ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ قتل حسین کے ذمہ دار کون ہیں؟ اب سنی حضرات جو ہے نا وہ کتاب میں لکھتے ہیں قاتلان حسین کا مطلب مشکور لکھنوی وغیرہ، تو وہ خط پیش کرتے ہیں کہ جو کوفہ کے لوگوں نے لکھے تھے نا، وہ عربی زبان میں بھی فارسی ان میں ہوتا ہے کہ آپ کے شیعہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے شیعوں نے کلیئر لکھا اور وہی آپ کے سامنے آئے، اس لیے اس سے بڑا ثبوت کیا کہ شیعہ ہی قاتل۔ میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، میں ان سے کہتا ہوں یار اگر یہ بات ٹھیک ہے تو شیعوں نے جو کچھ کیا، ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی، وہ بعد میں روتے رہیں گے۔ مگر اس سے جو نتیجہ نکلتا کہ جب انہوں نے صاف لکھ دیا کہ شیعہ بلا رہے ہیں، تو امام حسین اگر شیعوں کو اپنا نہ سمجھا کیوں جاتا؟ کہہ دیتا تم نے تمہارا یار راز مات، تم شیعہ ہو، میں شیعہ کافروں کے کہنے پڑی۔ ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ وہ شیعوں کو اپنا سمجھتا تھا۔ شیعوں نے بعد میں جو کیا وہ الگ بات ہے، مگر جب انہوں نے صاف لکھا کہ تیرے شیعہ بلا رہے ہیں اور آپ ان کے بلانے پر گئے تو شیعوں کو بالکل وہ اپنا سمجھتے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہاں مدنی کی حالات ایسے بن گئے، نہ شیعہ مجرم ہے نہ سنی مجرم۔ اگر ابن زیاد جن کے وقت میں شہر میں داخل ہوتا، کیونکہ یزیدی لوگوں نے لکھ دیا نا یزید کو کہ آپ کا گورنر جو ہے نعمان بن بشیر سختی نہیں کر رہا، حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے گورنر تبدیل کر دیا اور ایسے ایک قصاب کو بھیجا جس کے بارے میں کوفہ جانتا تھا کہ زیاد اور اس کا بیٹا عبید اللہ جو ہے تو یہ حرامی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو درختوں پر لٹکایا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے، لوگ اس کے ظلم کو جانتے تھے، کانپتا تھا شہر۔ وہ شہر میں داخل ہوا تھا رات کے وقت ہے، کوفے والوں کو کوئی بے وفا نہ کہے، حالات ایسے بن گئے، کیا کرتے وہ بیچارے۔ اور بعد میں انہوں نے کسر پوری کر دی، امام حسین کا لباس پہنا حجازیوں کا، رات آیا، لوگ سلام کرتے رہے، ہاتھ چومتے رہے، پاؤں چومتے رہے کہ ابن رسول اللہ سلام ہو سد پر، وہ امام حسین سمجھتے رہے۔ جب محل میں چلا گیا، دروازے بند کر لیے، نقاب اتارا اور کہا میں ہوں عبید اللہ، تم سب یرغمال ہو، چھت پر چڑھ کر اعلان کرو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑو ورنہ سب ذبح ہو جاؤ گے۔ بے بس ہو، اور شہر میں جگہ جگہ فوج کو کھڑا کر دیا، کرفیو لگ گیا کہ ایک محلے کا آدمی دوسری جگہ نہ جائے۔ جو امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے سب بے بس ہو گئے، مختار کو بھی جیل میں بھیج دیا، کوئی حامی نہ رہا، بے بس ہو گئے۔ میدان میں ان میں سے کوئی آپ کے خلاف نہیں گیا، جنہوں نے خط لکھے بالکل جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ضرور بے بس ہو گئے۔ اور وہی ہے، ایک آدمی کا نام نہیں لیتے، یہ جو مناظر لوگ نا، سنی نہیں کہنا چاہیے، ناصری ہیں، کہتے کوئی یزید کے خلاف۔ بھائی جس نے یہ اجلاس بلایا تھا کوفہ میں اور امام حسین کو خط لکھا تھا، سلیمان بن سرد، کون تھا؟ صحابی جلیل نبی، اس سے بڑا صحابی اس شہر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دعوت دی کہ ایک آدمی گیا ہے، اس کو تو طاغوت کہا اس نے کہ معاویہ سے جان چھوٹی، جب ایک اور ظالم کو مسلط کر گیا۔ حسین علیہ السلام نے انکار کیا ماننے سے، اٹھو تم اس کے باپ کے شیعہ صاحب، یہ مخلص لوگ تھے،
بالکل ان میں بے وفا کوئی نہیں تھا. اور یہی بعد میں جب کچھ شکنجہ ڈھیلا ہوا تو پھر اسی سلیمان بن سرد نے اجلاس بلایا کہ ہم نے امام کو بلایا تھا مگر یار وقت پر مدد نہ کر سکے, حکومت نے بس کر لیا. اب دو ہی راستے ہیں کہ یا بدلہ لینے کے لیے جانے دو یا بدلہ لے لو. پھر یہ 4000 آدمی کربلا شریف کیا, امام کی قبر پر ساری رات روئے, پھر شام کو روانہ ہو گئی. عین الوردا کا واقعہ چلاتا, وہ خط لکھنے والوں کی باتیں کرتے ہیں, وہاں یہ سارے پھر شہید ہو گئے. اور مختار نے جیل میں سے انہیں لکھا کہ ان بدماشوں سے تم نہیں نبٹ سکتے, تم نیک لوگ ہو, میرا انتظار کرو, میں جیل سے رہا ہوں گا تو ان سے نپٹوں. مگر انہوں نے کہا نہیں, تیرے بھی پتہ نہیں مقاصد کیا ہے, ہم بے صبر ہو گئے کہ اگر موت اس حال میں آ گئی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے فرزند رسول کی مدد نہ کی. بیچاروں نے جان دے دی بدلہ لینے کے لیے, وہ منہ پر جو سیاہی ملی گئی دھو دی, اس کا ذکر نہیں یہ لوگ کرتے. اور مختار جب آزاد ہوا, اب اللہ نے درمیان میں بات آئی کہ جو کرنا اس کو روک کوئی نہیں سکتا. عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو کھڑا کر لیا, جلاد سر پر کھڑا تھا, سر قلم ہونے والا تھا, مگر اس کی بہن جو تھی صفیہ وہ عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی. انہوں نے یزید کو لکھ لیا کس طرح تیرا گورنر کرنا چاہتا مختار کے ساتھ, اس کو روک دے. اب وہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی مجھ سے برا کام ہو گیا, کچھ نہ کچھ احسان کروں. حضرت عبداللہ بن عمر کی سفارش پر اس نے قاصد بھیج دیا کہ مختار کو تو نے کچھ نہیں کہنا. جلاد تلوار چلانے لگا تھا مگر تقدیر کچھ اور کہتی ہے. اس نے کہا اچھا میں بے بس ہو گیا ہوں, مگر 3 دن کے بعد شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا. موقع مل گیا, مکہ تک مختار پھر اعلان کرتا گیا کہ فرزند رسول کے انتقام کے لیے اٹھو, ورنہ تم قیامت پہ پیغمبر خدا کو منہ نہیں دکھا سکتے. دنیا اٹھ کھڑی ہوئی, اور اس نے پھر اللہ سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دینا کہ اس زمین پر قاتلان حسین میں سے کوئی زندہ پھرتا نظر نہ آئے, پھر بے شک موت دے دینا. چن چن کر اس نے مارے, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے, پانی مانگتے رہے. اس نے کہا, امام حسین علیہ السلام نے بچے کے لیے پانی مانگا, تم نے اس کا حل رکھنے کی مجھ سے کس منہ سے پانی مانگا. بڑی موت مرے سارے, ان کے مکان گرائے جو بھاگ گئے تھے. بعد میں جب اس کی موت کا وقت آیا, مصعب بن زبیر نے اس کے خلاف چڑھائی کر دی, ساتھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گیا, قلعے میں محصور ہو گیا, رسد بند ہو گئی. آخر میں اس نے خوشبو لگائی جو میت کو لگائی جاتی ہے, کفن پہنا, میدان میں آ گیا. اس نے کہا مصعب میں نے جو اللہ سے وقت لیا تھا نا کہ قاتلان حسین زمین پر نہ چلتے, اب ان میں سے کوئی نہیں رہا, اس لیے مجھے زندگی کی خواہش نہیں, میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو. بڑی جوان مردی سے اس نے موت قبول کی. اب شیعہ ناراض ہیں کہ وہ شیخین کی محبت تھوڑی سی اس کے دل میں دی, سنی ناراض ہے کہ اس نے یزیدیوں کو ختم کیا, اس بیچارے کو صلہ کوئی نہیں ملا. دونوں طرف سے نہ ناراضگی ہے, حالانکہ اس نے جو کچھ کیا. ابن کثیر کہتا ہے یار مسلمانوں کے دل میں جو رنجش تھی اس کو تو اس نے ٹھنڈا کیا. سارے مسلمان رو رہے تھے کہ حسین علیہ السلام کے قاتل پھیر رہے ہیں, ختم کر کے مرا. اللہ کی بے شمار اس پر رحمتیں ہوں. لوگ جو جی چاہے کرتے ہیں کیا کریں گے, شیعہ سنی کشمیر نے اسلام کو بہت برباد کیا. اب وقت نہیں, ہنود اور یہود کے مقابلہ میں ایک ہو جاؤ, ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. یہ حاضرین گرامی سارے سوالات تو اکوموڈیٹ نہیں کیے جا سکتے. جتنے سوالات ہیں واقفان حال یہ بتا دیں کہ جو مولانا کی سائٹ بتائی ہے alkitab.com, اس پر ان سوالات کے جوابات موجود ہیں, اور یقیناً سائٹ میں ضرور ایسی کوئی وہ فیسلٹی ہوگی کہ جو آپ سوال بھی ڈال سکتے ہیں. نمبر بھی کاشف بیشک دے دیں, نمبر بھی دے دیں جب بھی چاہے پوچھیں. دوسرا یہ مولانا صاحب ٹیلی فون پر, جناب مولانا اسحاق مدنی صاحب ٹیلی فون پر جمعرات صبح 9 تا 12 بجے سوالات کے جواب دیتے ہیں. فون نمبر میرے پاس ہے, آپ لے سکتے ہیں. اور پھر ملاقات کے لیے اگر ٹائم سے لینا ہو تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے. یعنی آپ جو بڑی خوشی ہوگی, اللہ سب کو خیریت ہے. نوٹ کر لیجیے 0300 7941 خیر کرے 7941 یہ میں دوبارہ بولتا ہوں 0300 7941 757. خیریت سے رکھے اللہ آپ سب. اور دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیجیے 041 8541 اور یہ جمعرات صبح 9 تا 12 بجے آپ سوالات کے جواب دیتے ہیں. جو سوالات رہتے ہیں میں فون پر آپ کر لیجیے اور وہ کلیئر کر لیجیے.
جی میں جناب مولانا آغا شیخ شفا نقوی صاحب سے گزارش کروں گا آخر میں مختصر سی دعا کروانے دعا ایک میرا میری ایک گزارش ہے کہ میں نے شیعوں کی کتابیں تو پڑھی نہیں تھی، سنیوں کی